نیگیٹو کمنٹس کیے ان میں بہت سے لوگوں کو تو میرا مدعا سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے. پہلی بات میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے جب ضرورت ہو. یہ نہیں کہا کہ ثواب ہے یا یہ کام کرنا چاہیے یا اسلام میں اس کی ترغیب ہے یا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا میں نے. ترغیب نہیں ہے اس کام کی. بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے. ثواب کا کام نہیں ہے نابالغ بچی کی شادی کر دیں آپ. میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے. جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ بعض دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے کہ جس ضرورت کی بنیاد پر باپ کو نابالغ بچی کا نکاح کرنا پڑتا ہے. وہ ضرورت کیا ہے وہ بھی میں آگے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ نکاح جائز ہے, رخصتی جائز نہیں ہے. لوگوں نے نکاح اور رخصتی کو بھی آپس میں کیا کر دیا ہے, اس لیے کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو, نکل پڑتے ہیں رات کو. صحیح ہے نا؟ پہلے بات دعوت سمجھو تو صحیح, اگلا کیا کہہ رہا ہے. نکاح جائز ہے, رخصتی جائز نہیں ہے. رخصتی کا جو مدار ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ بچی بالغ ہے یا نہیں. رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ بچی کی صحت اس قابل ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچی بالغ بھی ہو گئی اور آپ نے اس کی شادی کر دی تو رخصتی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کی صحت رخصتی کی اجازت دے دے اس کو. بعض بچیاں 13.5-14 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں, بلکہ اکثر ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کو شوہر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہاں فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا, وہ رخصتی کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک ریلیشن جو ہوتا ہے میاں بیوی میں, اس میں تحمل نہیں ہے. صحت اچھی ہے اس کی, تو پھر اگر وہ اس کا تحمل رکھتی ہے تو پھر رخصتی جائز ہے. تو اس کا تعلق کہ رخصتی شوہر کے حوالے کرنا اس کو جائز ہے یا نہیں, اس کا تعلق بچی کی صحت پر ہے. نکاح بچپن میں بھی جائز ہے اور بلوغت کے بعد بھی جائز ہے. بچپن میں جائز ہے, بلوغت کے بعد تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے, ترغیب ہے. بلوغت سے پہلے ترغیب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترغیب نہیں ہے, جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں شریعت نے اس لیے لگائی ہیں کہ بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچی کو یا بچے کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ضرورت نہیں ہوتی تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کرو ورنہ مت کرو. وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں, جن میں سب سے اہم مجبوری ہے کفو کا ہاتھ سے نکل جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس کے جوڑ کا ہو, اس سے کمتر. بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, اس سے کمتر نہ ہو, کیونکہ اپنے سے کمتر میں نکاح ہوگا تو عورت فطری طور پر شوہر کے اس لیے اچھا اب میں ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق 28 پارے کے پہلے رکوع میں 2 طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی ہے نا, اس میں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی بھی عدت بیان کی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فرمایا کہ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں, ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو صاف پتہ چل گیا کہ طلاق جب ہی ہوتی ہے جب ان کا نکاح بھی ہو. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کہ عدم بلوغ میں آپ کا نکاح ہوا تھا, یہ بھی اس کی علامت. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن مسلمان کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے. تو دیکھو ایک بات خوب سمجھیں, اسلام کو اپنے حساب سے مت ڈھالو. یہود و نصارہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا
کہ انہوں کو اپنے مذہب میں کچھ چیزیں الٹی سیدھی نظر آئیں تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر لے. اب مجھے جتنی گالیاں اس کلپ پہ پڑی ہیں نا نابالغ بچی کے نکاح پہ, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے آپ کو ان گالیوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا کہ یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے, تو اگلا بیان میرا یہ ہوگا کہ بھائی یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ گالیوں کے بجائے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہود و نصارہ سے یہی ہوا ہے.